الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، وقال المالک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین امین، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، وکذلک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منہا حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اور میں پاک نہیں کہتا اپنے نفس کو، بے شک نفس تو سکھلاتا ہے برائی، مگر جس پر رحم کیا ہو میرے رب نے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور کہا بادشاہ نے، لیا اسے میرے پاس، میں اس کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ پھر جب بات کی اسے کہا، واقعی تو نے آج سے میرے پاس خاص جگہ پا لی۔ حضرت یوسف نے کہا، مجھ کو مقرر کر ملک کے خزائن پر، میں خوب جاننے والا اور حفاظت کرنے والا ہوں۔ اور یوں اختیار دیا ہم نے یوسف کو زمین پر، جہاں جہاں چاہتا عمل کرتا عطا کرتے ہیں ہم اپنی رحمت جسے چاہیں، اور ضائع نہیں کرتے ہم بدلہ نیکی کرنے والوں کا، اور ثواب آخرت کا بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ پچھلے فرمان الہی میں آپ سن چکے ہیں کہ یوسف کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی حکمت سے جیل سے نکالا، بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتلانا، ساتھ ہی اس کا علاج بتانا، پھر اپنے خلاف الزام کی تحقیق کرانا، اور الزام لگانے والوں کی طرف سے الزام کا غلط ثابت کرنا، اور یوسف کی تعریف کرنا، اور اپنے آپ کو اس طرح دیانتدار ثابت کرانا۔ یوسف کی سمجھ کا اور عقل کا ثبوت ظاہر ہوا، جس کی وجہ سے بادشاہ اور مملکت کے سارے اراکین آپ کی فراست، علمیت اور ذہانت کے قائل ہو گئے، جس پر بادشاہ نے فوراً آپ کو جیل سے بلا لیا اور آپ سے مختلف امور پر گفتگو کی۔ یوسف نے پچھلی مرتبہ جو یہ بتایا کہ میں نے مالک یعنی عزیز مصر کی غیر موجودگی میں بددیانتی نہیں کی، اس فرمان پاک کی تشریح اس فرمان میں کہ جو آج سے شروع ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا اور عنایت کا ذکر ضرور کرتا ہے، اور اپنے ہر کمال کو مالک کی عنایت یقین کرتا ہے۔ اب آپ نے فرمایا کہ میرا اس طرح گناہ سے بچ جانا یہ میرا کمال نہیں، بلکہ یہ کمال میرے مالک میرے اللہ تعالیٰ کا ہے، ورنہ نفس تو ہمیشہ انسان کو برائی کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارا ایسے دوست کے متعلق کیا خیال ہے کہ جس کی تم خوب خدمت کرو، اسے راضی کرو، اور وہ تم پر ظلم کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو بہت برا دشمن ہے۔ فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم کہ تمہارا نفس تمہارا اسی قسم کا ساتھی ہے، اس کو جتنا راضی کرو گے، خوش کرو گے، اتنا ہی تمہارا دشمن ہوگا۔ گویا نفس جو انسان کے جسم کا حصہ ہے، یعنی ایک روح اور ایک جسم ہے، تو جسم ہمیشہ دنیاوی خواہشات کی طرف راغب کرتا ہے، اس کے برعکس روح ہمیشہ پاکیزگی کی طرف راغب کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جسم کی خواہشات پر پابندی اور سختی ضروری ہے، جو کم کھانے، کم سونے اور کم بولنے سے ہوتی ہے، اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہوتی ہے، اور اس طرح اس نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور پھر یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، یعنی غلط کام کرنے کی ہر خواہش رکھنے پر انسان کو ملامت کرتا ہے، اور جو اس عمل کو جاری رکھے، اس طرح کی خواہشات کے خلاف جہاد کرتا رہے اور یاد الہی سے اسے مار دیتا رہے، تو یہی نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت اور احترام سے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے نوازا جاتا ہے، اور جنت میں ٹھکانہ عطا کیا جاتا ہے۔ دراصل یہی عمل اور محافل یاد الہی کی جہاد بن نفس امارہ کے خلاف ہے، اسے نفس مطمئنہ بنانے کے لیے ہے۔ تو یوسف نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا مجھ پر کہ میں نے نفس کی خواہش کی طرف رجوع نہیں کیا، بلکہ اس کے خلاف جہاد کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوا، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی وہ چیز ہے جو انسان کو اپنے نفس کے خلاف جہاد خلاف کامیاب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت عطا فرماتا ہے، اور یہ رضائے الہی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے۔
کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی انسان کو سیدھا راستہ دکھانے، اس پر چلانے اور اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہی صرف اور صرف کامیابی کا سبب ہو سکتی ہے۔ جب یوسف پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، بظاہر تو وہ جیل میں گئے، لیکن یہی جیل ان کی بادشاہت کا سبب بنی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح حکمت سے باعزت بری کر کے جیل سے نکالا، اور پھر بادشاہ کو ان کا اتنا معتقد بنا دیا کہ اس نے سارا اختیار ہی یوسف کو دے دیا، اور پھر ان کو ہی وزیر اعظم بنا دیا۔ قطفیر جو پہلے عزیز مصر یعنی وزیر اعظم تھا، وہ مر گیا، تو بادشاہ نے زلیخا کا نکاح حضرت یوسف سے کرا دیا، اور پھر بادشاہ اتنا متاثر ہو گیا کہ اس نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، حکومت ان کے حوالے کر دی، اور پھر وہ مر گیا۔ اس طرح وہ یوسف جیسے بھائیوں نے کھوٹے 20 روپے کے عوض فروخت کر دیا تھا۔ اس طرح وہ یوسف جسے بھائیوں نے کھوٹے 20 روپے کے عوض فروخت کر دیا تھا، انہیں مصر کی عظیم الشان سلطنت کا بادشاہ بنا دیا اور سب کو ان کا محتاج کر دیا۔ ہمیں ہدایت یہ ملی کہ دنیا کے واقعات کیسے ہوں، حالات کیسے ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کو انسان نہ چھوڑے، اس کے حکم کی حکم عدولی نہ کرے، نفس کے خلاف جہاد جاری رکھے، تو اللہ تعالیٰ ایسے طریقہ سے اس کی مدد کرتا ہے جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور دونوں جہانوں کی خوشیاں اس کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ لیکن انسان بڑا کمزور ہے، جس طرح یوسف نے فرمایا، صرف اسی حالت میں اس جہاد میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نفس کے سرکش گھوڑے کو مطیع کر سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ راضی ہو اور اس کی اللہ تعالیٰ مدد کرے، اور اللہ تعالیٰ راضی اس سے ہوتا ہے جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرتا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل غلام بن جاتا ہے۔ اس نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی مکمل غلامی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد ضروری ہے، جس سے سینے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل بن جاتے ہیں، اور نسفل کا یہی مدعا ہے، اور یہ یاد الہی کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔